إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں اور سننے والی دینی ماں اور بہنوں، یہ اللہ پاک کا بے پناہ کرم اور انعام ہے کہ حق تعالی شانہ نے ہم جیسے انسانوں کی زندگی میں مہلت بھی دی اور پھر ہدایت اور توفیق بھی دی کہ ان کے ماہ مبارک کے استقبال کی فکریں کریں اور اس مبارک مہینے سے اپنی زندگی کو سنوارنے اور بنانے کی فکر کریں. تو خوش نصیب ہے اللہ کے وہ بندے اور بندیاں جن کو اللہ پاک نے زندگی کی مہلت بھی دی، ایمان کی نعمت بھی دی اور ہدایت کا مہینہ بھی عطا فرمایا اور ماہ مبارک میں کچھ اپنے توبہ اور استغفار کی اور اپنی زندگیوں کو جھانکنے اور اپنے اعمال کو ٹٹولنے کی اور اپنے اور اللہ کے درمیان کے تعلق کو مضبوط و بلند کرنے کی سعادت عطا فرمائی. یہ اللہ کا انعام ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس کی قدر کر لیں اور اپنی زندگی کو ایمان اور اعمال صالحہ سے نوازنے کی فکر کر لیں. اس لیے کہ دین اور دنیا میں ضابطے جدا جدا ہیں. اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میرا مقصود دنیا بن جائے تو ایک تو دنیا بے حیثیت و بے قیمت ہے اور دوسرے دنیا کے حاصل کرنے میں چالاکیاں بھی کام آتی ہیں، مکاریاں بھی کام آتی ہیں اور آدمی کی اپنی گویا الٹ پھیر کی تدبیریں بھی کام آتی ہیں. لیکن دین اور ایمان کی دولت وہ ہے جس میں نہ چالاکیوں کا دخل ہے، نہ مکر و فریب کی گنجائش ہے، نہ ریا و نمود کو داخلہ ہے، بلکہ یہاں تو آدمی کے اندر طلب ہو، اخلاص ہو اور آدمی اطاعت اور قربانیوں پر چلے تو جو اطاعت و قربانیوں پہ چلتا ہے اللہ اسے اپنا دین دیتے ہیں. اور اگر اطاعت و قربانیوں سے منہ موڑتے ہیں تو نبی کے گھر والوں کو بھی اللہ دین سے محروم کر دیتے ہیں. جو قرآن پاک آپ اور ہم سن رہے ہیں اور اللہ پاک اس ماہ مبارک کی برکت سے پڑھنے اور سننے اور تلاوت کی توفیق کی عطا فرما رہے ہیں، اس پاک کلام میں اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ یہ ہمارے نبی ہیں اور اولو العزم انبیاء میں سے ہیں اور ایسے انبیاء میں سے ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا. اور پھر اللہ پاک نے بتلایا کہ باوجود یہ نبی ہونے کے ان کی بیوی اور ان کے بیٹے کو ہم نے ہدایت سے محروم کیا اور ایمان سے دور کیا، اس لیے کہ وہ ان میں طلب نہیں تھی، وہ ہمارے نبی کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ ہماری قدرت کو تسلیم کرنے پر مائل نہیں تھے. تو باوجود نبی کی بیوی ہونے کے اور نبی کا بیٹا ہونے کے ہم نے ان کو اپنے عذاب میں گرفتار کیا. اور جس وقت نوح علیہ السلام اپنی پدرانہ شفقت کے اوپر آ گئے اور اس بات کو مانگا کہ اللہ میرا بیٹا ہے اسے بچا دے، تو حق تعالی شانہ نے اپنے جلال اور اپنی بے نیازانہ شان کو ظاہر فرمایا اور قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا کے جواب میں یہ کہا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح سمجھ جاؤ، باخبر ہو جاؤ، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے باوجود تمہارا خونی رشتہ ہونے کے. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل چونکہ پاک نہیں ہے بلکہ نیک انسانوں کے عمل سے ہٹا ہوا ہے، لہذا باوجود تمہارا صلبی اور تمہارا خونی رشتہ ہونے کے ہم اپنے عذاب میں گرفتار کریں گے اور اس کو پکڑیں گے. اور وہ اپنی جوانی پہ ناز کرتا تھا، اپنی قوتوں پر گویا فرحاں تھا اور یہ کہتا تھا کہ بھئی پانی آئے گا تو کتنا آئے گا اور ڈوبنے کے لیے ہوگا تو کتنا ہوگا،
میں بلند ہوں، بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، میں ان کی چوٹیوں پہ چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا، میرے بارے میں آپ فکر مند کیوں ہوتے؟ اور جب اللہ نے پانی بھیجا تو پیروں کے نیچے سے بھی نکالا، تندور کے اندر سے بھی نکالا، اور پھر پہاڑوں کے پتھروں کے اندر سے بھی پانی کو ابلوایا، یہاں تک کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے اور وہ ناس کرنے والے انسان بھی اس میں ڈوب گئے۔ تو حق تعالی شانہ نے بتلایا کہ اگر طلب نہیں ہے اور ہماری قدرت کو پہچاننے والی توفیق نہیں ملتی تو نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود ہم اسے محروم کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کا قرآن نے ذکر کیا کہ یہ بت تراش کے بیٹے ہیں۔ آزر وہ تھا جو نمرود کے بت بناتا تھا اور بازاروں میں بیچا کرتا تھا۔ اب آزر کے یہ بیٹے، تو آزر تو بت تراش تھا اور بتوں کی گویا پرستش کرتا تھا، تو بتوں کے پوجنے والے کا بیٹا اگر جستجو ہو ہدایت کی اور فکر ہو تو ہم ان کو خلیل اللہ بناتے ہیں اور نبوت کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ تو بت تراش کے بیٹوں کو نبوت دیتے ہیں اور نبی کے بیٹے کو ایمان سے محروم کرتے ہیں، اس لیے کہ ضابطہ ہمارے پاس طلب کا ہے، اطاعت کا ہے، قربانی کا ہے، ہماری ذات عالی کی معرفت کا ہے۔ جو ہم کو پہچاننے پہ تیار ہو تو ہم اسے اپنی نسبت دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے ہماری طلب کو اور ہماری جستجو کو بڑھایا۔ اگر واقعی بڑھ گئی اور آدمی اس مبارک مہینے کی روشنی میں اپنے اعمال کو سنوارا اور اپنی زندگیوں کو اپنانے کے راستے پہ چلا کہ بھئی یہ مبارک مہینہ اللہ پاک بتلا رہے ہیں کہ تم کھانے سے ہٹو، تم پانی سے ہٹو، تم اپنے جذبات سے ہٹو، تم اپنی بھوک کو دباؤ، تاکہ اس بات کا پتہ چلے کہ اللہ کھا پی کے تو جانور بھی اپنی زندگی گزار لیتے ہیں اور بھوکا رہ کر اپنے مولا سے راضی ہونا مومن کی شان ہے۔ اے اللہ، میں ہر حال میں آپ سے راضی ہوں، راضی نہیں ہوں بلکہ اس میں اتنا لطافت میں، لذت میں اور کیفیات میں ڈوبا ہوں کہ اگر کوئی روزے کے عالم میں نادان یا بے خبر انسان جو دین کے تقاضوں کو، روزے کے آداب کو نہیں جانتا، ارے سیٹ صاحب آپ آ گئے اور ارے فلاں صاحب آپ پہنچ گئے، چلو اس آپ کے لیے کوئی ٹھنڈا لاؤ، کوئی گرم لاؤ، کوئی کھانے لاؤ، کوئی شربت لاؤ، تو ایمان والا بے تکلف کہے گا الحمدللہ میں روزے سے ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بھوک پر قابو عطا فرما دیا اور اپنی بندگی کے لیے قبول فرما لیا، لہذا ان چیزوں کا میں محتاج نہیں ہوں، اسے ہٹا لو، اس کے بغیر میرا دن گزرے گا، اس کے بغیر میرا وقت گزرے گا۔ تو وہ لذتوں کے ساتھ کہتا کہ میں روزے سے ہوں، اس کے کہنے کا اثر سامنے والے پہ پڑتا کہ وہ معافی چاہتا ہے، وہ اصرار نہیں کرتا کہ آپ کھاؤ، ارے صاحب مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ روزے سے ہیں اور روزے کے اندر ان چیزوں سے معاف کر دیجئے مجھے، اور وہ معذرت کا اظہار کرتا ہے۔ تو اللہ بتلاتے ہیں کہ روزے کے اندر بندے میں وہ قوت پیدا ہوتی ہے جب یہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے تو پھر کھانے پینے کا انکار کرنا اور اس کو ہٹانا آسان ہے۔ اب صحابہ اللہ کی رضا کے لیے دنیا کی محبتوں کو چھوڑے تھے تو دنیا کو ٹھکرانا ان کے لیے آسان تھا اور دنیا کو دھتکار دینا ان کے لیے آسان تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ وقت کی سلطنتیں ان کی نگاہوں میں بے حیثیت تھی اور وقت کی حکومتیں ان کی نگاہوں میں بے قیمت تھی۔ وہ ان چیزوں سے بے نیاز اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں جن کے قبضے اور قدرت میں سب کچھ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ ہیں کہ جس کو چاہے عزت دے دیں، جس کو چاہے ذلت دے دیں۔ تو ذلت اور عزت جب ان کے خزانوں میں ہے اور وہی مالک ہے تمام ممالک کے اور ملوک کے، اور جسے چاہے وہ ملک دے دیں، جس سے چاہے وہ ملک چھین لے، تو پتہ چلا کہ یہ چیزیں اللہ کے قبضے میں، بندوں کے قبضے میں نہیں ہے۔ تو اس سے محروم ہونے کی ضرورت کیا، اور اس سے مجبور ہونے کی ضرورت کیا، اور اس سے متاثر ہونے کی ضرورت کیا؟ تو نتیجہ یہ تھا کہ پھر یہ اللہ والے دنیا اس کو ٹھکراتے تھے اور اللہ کی قدرت اور اس کے خزانوں پر یقین رکھتے تھے۔ پھر اللہ اپنی قدرت سے ان کی زندگیوں کو نوازتے بھی تھے اور اللہ اپنی قدرت سے ان کی محبتوں کو غیروں کے دلوں میں ڈالتے بھی تھے، اور وہ بے تاب ہو جاتے تھے کہ کوئی خدمت ان کی مل جائے، کوئی محبت ان کی مل جائے، کوئی تعلق ان کا مل جائے۔ تو یہ چیزیں برکتیں تھی ایمان کی اور اعمال کی، اور اس کی تربیت تھی قرآن میں اور رمضان میں کہ آدمی اس قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارے اور رمضان کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سدھارے اور ان اعمال پر چلائے۔ تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم اس نسبت کے اوپر آؤ گے کہ میری اطاعت، میرے نبی کی محبت، میرے قرآن کی عظمت، میرے دین کی ہیبت اور اس راستے کی فکروں کو تم اپنی زندگی میں لے کر چلو گے، تو نتیجے کے اندر میں زمین و آسمان کو تمہارے قدموں کے اندر ڈال دوں گا
اور ڈالا اللہ پاک نے۔ صحابہ کی زندگیاں گواہ ہیں، اور صحابہ کے بعد اولیاء امت کی زندگیاں ان باتوں کی شہادت دیتی ہیں کہ جب زندگی دین و ایمان کی بنی تھی تو نتیجے کے اندر جنگل کے جنگلی جانور مسخر ہو گئے تھے، دریا ان کے قدموں کے اندر تابع ہو گئی تھی، اور زمین و آسمان کی شکلیں ان کے لیے پابند بن گئی تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں خلافت کے منصب پہ فائز ہیں اور دور فاروقی چل رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب آپ چلنے لگے تو مدینے کی زمین لرزنے لگی، اور ایسے معلوم ہوا جیسے زلزلہ آنے کو ہے۔ جب زمین ہلنے لگی تو آپ کو کچھ سجا ہی نہیں دیا، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ نے زمین کے اوپر مارا اور زمین کی پیٹھ پر مار کر یہ کہا خبردار اگر آگے ہلے گی تو عمر اپنے کوڑے سے تیری خبر لے گا۔ تجھے پتا نہیں کہ اللہ کے نبی کا غلام خلافت کے فریضے کو انجام دے رہا ہے اور وہ حلال و حرام کو پہچان رہا ہے، اور امت اللہ کے حکموں پہ چل رہی ہے، اگر آگے ہلے گی تو عمر کا کوڑا ہوگا اور تیری پیٹھ ہوگی۔ تو صحابہ کہتے ہیں ایک کوڑے سے زلزلہ تھم گیا اور آنے والی لرزنے والی زمین ٹھہر گئی۔ تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کے زلزلے کو نہیں روک سکتی، لیکن آقا کے غلام کا کوڑا زمین سے ابلنے والے زلزلے کو روک دیتے اور اس کو قابو میں کر دیتا۔ تو یہ طاقتیں اللہ نے بدلائی اور قیامت تک کے لیے دکھلا دی کہ ہمارے دین میں طاقت ہے اور ہمارے راستے میں یہ برکت ہے، ہمارے اعمال میں، ہمارے نبی کے اعمال میں یہ قوت ہے، اور ہمارے حکموں کے اندر یہ عظمت ہے کہ اگر اس راستے پہ کوئی چلے گا تو اس کے نتیجے میں زمین اس کے تابع ہوگی، آسمان اس کے تابع ہوگا، ہر شکل اس کے تابع ہوگی۔ اور ایسے تابع بنا کر اللہ پاک نے دکھلا دیا کہ آتش فشاں لاوا پھوٹا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور آگ اس کے اندر سے بھڑکنے لگی۔ آ کر صحابہ نے اطلاع دی کہ امیر المومنین مدینے کے پہاڑوں سے آگ نکلی ہے اور وہ آتش فشاں مدینے کی آبادی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کس لمحے کے اندر مدینے کی آبادی جل کے خاکستر ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے والے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالی، فرمایا ان کے اندر بیٹھنے والوں میں سے تمیم داری کو اٹھایا اور فرمایا تمیم اٹھو۔ تو فرمایا امیر المومنین کیا حکم ہے؟ فرمایا اس آگ کو مدینے سے باہر کر کے آؤ۔ اب حضرت تمیم فرما رہے ہیں کہ اللہ حضرمی فرما رہے کہ اللہ کے نبی کے چہیتے امیر المومنین مجھ میں کیا سکت ہے اور مجھ میں کیا طاقت ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کی برکت بتائی۔ فرمایا اعلیٰ حضرمی اٹھو اور جا کے اس آگ کو مدینے کے باہر کر دو۔ فرمایا امیر المومنین آپ کی اطاعت میں جا رہا ہوں، ورنہ میرے اندر کوئی طاقت اور تاثیر نہیں ہے کہ میں آگ کا مقابلہ کر سکوں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے امیر کے حکم میں چلے گئے، اور آنے والے ساتھیوں نے کہا کہ دیکھو آگ کے شعلے بھڑک رہے جو آبادی کے قریب آ رہے ہیں۔ اب آپ آگ کے شعلوں کے مقابل چلے گئے، یہاں تک کہ آگ کے قریب پہنچ کر جو شعلے بھڑک رہے تھے اور مدینے کی آبادی کی طرف آ رہے تھے، آپ نے اسے اپنے ہاتھوں سے دھکا دیا اور فرمایا دور ہٹ جا، یہ اللہ کے نبی کی آبادی ہے اور ان کے چہیتے صحابہ رہتے ہیں جو دین کی فکروں کو دنیا میں پھیلانے کے ذمہ دار ہیں، اور خبردار جو آگے بڑھے گی۔ اور جب آپ نے دھکا دیا تو دھکا دیتے ہی کئی فرلانگ وہ آگ پیچھے کو چلے گئی۔ اب شعلے آگے کو نظر آ رہے ہیں اور حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ جب اور آگے قریب پہنچ گئے تو آپ نے پھر دوسرا دھکا دیا، فرمایا دور ہٹ جا، تو کدھر یہاں پہ ٹھہری ہوئی ہے؟ وہ آگ کے شعلے اور پیچھے کو ہٹ گئے، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرمی اور آگے کو بڑھے، اور پھر اس کو دھکا دیا، اور دھکے دیتے دیتے 10-5 دھکوں کے اندر وہ آگ کے شعلے جہاں سے پھوٹا تھا آتش فشاں کا لاوا، وہ وہاں پر پکنے لگے اور وہاں پر وہ ابلنے لگے۔ آپ نے وہاں پر جا کر تھوکا اور دھکا دے کے فرمایا خبردار جو آئندہ کو نظر آئیں گے، تو وہ شعلے بجھ گئے اور آتش فشاں ٹھنڈا ہو گیا۔ تو میرے دوستو، کبھی ایمان کی پھوک میں اور ایمان کی تھوک میں اللہ نے وہ تاثیر دی تھی، اور ایمانی دھکوں میں اللہ نے وہ قوت دی تھی کہ ابلتے ہوئے آتش فشاں کو اور آگ کے لاوے کو مدینے کے باہر کر دینا ایک صحابی کے لیے کافی تھا۔ ایک ایمان والے کا دھکا دینا اور اس کو باہر کر دینا اللہ نے دکھایا۔ اور جب ایمان کی محنتیں ٹوٹ گئی اور ایمان کی فکریں ہماری زندگی میں چھوٹ گئیں، تو بجائے اس کے کہ ہم باہر کے آگ کو بجھا دیتے، ہمارے سینوں میں بے چینی کی آگ لگی ہوئی ہے، ہمارے دلوں میں دشمنی کی آگ لگی ہوئی ہے، ہمارے گھروں کے اندر بے اطمینانی و بغاوت کی آگ لگی ہوئی ہے، اور اس کو فرو کیا کرتے یہ رات دن بھڑک رہی ہے،
اور یہ خاندانوں میں پھیل رہی ہے، یہ آبادیوں میں پھیل رہی ہے۔ مسلمان کو محبت کی نظر سے دیکھنے سے محروم ہو گیا۔ وہ دین اور ایمان جس کے نتیجے میں جانور ہم کو محبت سے دیکھتے اور درندے ہماری اطاعت کرتے، آج ہماری سگی اولاد ہماری اطاعت کرنا مشکل ہو گئی، گھروں کا چین لوٹ گیا۔ تو یہ سارا وبال اور عذاب وہ ہے جو اعمال کی قیمت کو نہیں پہچاننا اور اعمال نبوت کا زندگی کے اندر باقی نہیں رہنا اور ایمان کی طاقتوں سے محروم ہو جانا، اس نے ہماری زندگیوں کو اکثر خالی کر دیا کہ ان چیزوں سے ہم بالکل محروم ہو گئے۔ ورنہ اس امت کو تو بنایا گیا تھا اس لیے کہ تم اللہ کے دین کا کام کرو گے، تمہاری ضرورتوں کو اللہ غیب سے پوری کرائے گا۔ دو صحابہ بڑھاپے کے زمانے میں ملک شام سے واپس آ رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کا کام کرتے رہے، دور صدیقی کے اندر دینی محنتوں میں اپنی جان کو تھکاتے رہے اور اسلام پہ مر مٹنے کے ساتھ اپنی زندگی کو بھلاتے رہے، اور دور فاروقی میں آدھی خلافت کا زمانہ گزر گیا اور اس 6-7 سال کے اندر اپنے آپ کو تھکایا گھلایا اور شہادت کے نذرانے کے طور پہ اپنی جانوں کو لے کے چلتے رہے۔ اب اس کے بعد جب ملک شام سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ٹھنڈے پانی کا چشمہ نظر آیا اور لہلاتی ہوئی کھیتیاں نظر آئی، تو وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا کہ چلو یہاں پہ ٹھہریں گے اور امیر المومنین سے اجازت لیں گے کہ باقی زندگی یہاں اللہ اللہ کرتے ہوئے گزار دیں گے، خدا نخواستہ جوا کھیلتے ہوئے نہیں گزاریں گے، غفلتوں میں نہیں گزاریں گے، دنیا کی لہو و لعب اور لغویات میں نہیں گزاریں گے، بلکہ وہ اللہ اللہ کرتے گزاریں گے جن کا ایک مرتبہ اللہ اللہ کہہ دینا قیامت تک آنے والی پوری امت کی عبادتوں سے افضل قرار دیا گیا۔ صحابہ وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے۔ آپ نے فرمایا تم میرے صحابہ کو نہیں پہچانتے اور ان کے مقام کو نہیں جانتے، اگر یہ مٹھی بھر جو خیرات کر دیں تو بعد آنے والی امت کا طبقہ اگر احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے تو ان کی مٹھی بھر جو کے برابر نہیں ہو سکتا فرمایا۔ تو ان کے مرتبے اتنے اونچے، ان کی قربانیاں اتنی اونچی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین اگر آپ اجازت دے دیں تو بڑھاپا ہے، ضعیفی کا زمانہ ہے، پوری زندگی دین و ایمان کی محنت میں گزر گئی، اگر آپ اجازت دے دیں تو اس باغات میں ہم ٹھنڈی ہواؤں میں ہم پڑے رہیں گے اور بچی زندگی بڑھاپے کی آرام کر لیں گے اور اللہ اللہ کہتے اپنی زندگی گزار دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب یہ بھجوایا کہ کیا یہود و نصارہ مر گئے جو تمہارے دل کھیتیوں میں لگ گئے اور تم باغات میں مشغول ہونا چاہتے ہو؟ فرمایا اللہ نے یہود و نصارہ کو رکھا ہے، تم دین اور ایمان کا کام کرو اور دنیا قدموں میں اللہ ان کے ذریعے تمہارے دلاتے رہیں گے، وہ کھیتی باڑی کرتے رہیں گے، خراج ہم کو دیتے رہیں گے اور وہ جزیہ آتے رہے گا اور اس سے اللہ تمہارا پیٹ بھرتے رہیں گے، تمہاری نسلوں کی ضرورت پوری کرتے رہیں گے۔ اگر تم دین کی محنت چھوڑ دو تو پھر یہود و نصارہ کے مرتبے پہ جانے کا ڈر ہے۔ تو گویا جب تک یہ امت دین کا کام کرتی رہی اللہ نے انہیں دنیا سے بے نیاز رکھا، اور جب ہم دنیا کے حوالے ہو گئے تو اللہ کا رب العزت کا ضابطہ ہے اور حدیث میں اس قاعدے اور قانون کو بیان کر دیا گیا، اگر تم دنیا کے طلبگار بنو گے تو اللہ دنیا کو پھیلا دے گا اور تم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو گے یہاں تک کہ تم دنیا کے قدموں میں ذلیل ہوں گے، دنیا تمہارے قدموں میں نہیں آئے گی۔ اور اگر تم دین اور ایمان کی محنت کرو گے تو اللہ دنیا کو سکیڑ دے گا اور دنیا سمٹ جائے گی اور سمٹتے سمٹتے تمہارے قدموں میں آ جائے گی اور ذلیل ہو کے آئے گی۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِبَةٌ، یہ دنیا ناک رگڑتے ہوئے تمہارے قدموں میں آئے گی اور تمہیں دنیا کے سامنے ذلیل ہونا نہیں پڑے گا۔ یہ نسخہ اور یہ راز انبیاء کے امام مخبر و صادق و مصدوق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلا دیا کہ اگر تم دین اور ایمان کا کام کرو گے تو اس کے نتیجے کے اندر پھر اس دنیا کو خدا ذلیل کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دے۔